بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک، جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی کہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ سنتا دیکھتا ہے۔ اس آیت کے اندر دیکھیں، سب سے پہلے آیت شروع ہو رہی ہے سبحان الذی، یعنی کہ پاک ہے وہ ذات، قادر ہے ہر چیز کے اوپر، اللہ تعالیٰ کی ذات، کہ وہ انسان کو کہیں سے کہیں لے جائے، مطلب وہ آپ کے ہر ارادے کے اوپر قادر مطلق ہے۔ بحیثیت انسان جو کام ہم نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ ہر اس چیز کو کرنے کے لیے قادر ہے، اللہ معجزات کرنے کے لیے قادر ہے۔ تو سب سے پہلے تو اس آیت سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ اس یقین کا سبق ملتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ پر وہ یقین قائم رکھنا ہے۔ ہم دعا اللہ ہی سے مانگیں اور اس چیز کا یقین رکھیں کہ وہ معجزے کر سکتا ہے، اس یقین کی طرف آنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو معراج کا واقعہ ہے وہ معجزے سے کم نہیں ہے، انسانی عقل اس کو تسلیم کر ہی نہیں سکتی ہے کہ انسانی طور پہ یہ کر سکتا ہے کوئی کہ ایک ہی رات میں مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ بندہ چلا جائے، پھر وہاں سے ساری جنتوں کے سیر کر کے آ جائے، دوزخ، جنت، آسمان، ہر چیز کا مشاہدہ کر کے آ جائے۔ تو یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے نا، جو اپنے پیارے حبیب کو جس نے بلایا خود، یہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں، اللہ تعالیٰ نے خود بلایا ہے ان کو کہ آئیں مشاہدہ کریں۔ اللہ نے مشاہدہ کروایا ہے زندگی کے بعد کی دنیا کا، اور ان مشاہدات کی گواہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، اب ہم نے اس کی گواہی دینی ہے، کیونکہ ہم یقین رکھتے ہیں اللہ پر، اس کے رسول پر، اس کی کتاب پر۔ تو انسان کا یقین اس ذات پر پختہ ہونا چاہیے کہ وہ قادر مطلق ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، اور اس کی وجہ سے ہم اس کے نبی پر یقین رکھتے ہیں کہ وہ جو کہہ رہا ہے وہ ٹھیک کہہ رہا ہے، اور اس کی گواہی کہ اس کا نبی ٹھیک کہہ رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک میں دی کہ میرا نبی ٹھیک کہہ رہا ہے۔ واقعی راتوں رات وہ گئے تھے اور یہ سارا واقعہ پیش آیا تھا، مطلب سبحان اللہ کتنی پیاری بات ہے نا۔ ابھی آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پتہ نہیں کن حالات میں تھے، جن کے کفار تنگ کر رہے تھے، کیا مینٹل سٹیٹ ہوگی، کتنا وہ سٹینڈ بائی ہوئے تھے، کتنا مطلب انہوں نے اپنے آپ کو اتنی مشکل سچویشن کے اندر مستحق رکھا ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنا پیارا گفٹ دیا شب معراج کی صورت میں نا، اور ہم لوگوں کو کتنی پیاری چیز دکھا دی ان کے وایا سے، دکھا بھی دی اور سمجھا بھی دی اور وارن بھی کر دیا کہ ہمیں اپنے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہیں کہ ہم اس آفٹر لائف کے بیڈ اینگل میں نہ جائیں، دوزخ میں نہ جائیں، اپنے آپ کو اتنا سدھاریں، درست کرنے کی کوشش کریں کہ ہمیں کیا وہ کام کرنا ہے جس سے اللہ راضی ہوگا، اور وہ کیا کام ہے جس سے ہم جنت میں جا سکتے ہیں، دوزخ سے بچ سکتے ہیں۔ اور ہمارا بھی یقین حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی طرح ہی پختہ ہونا چاہیے، بالکل انشیکیبل بلیف کہ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر گئے تھے، بس۔ اور ہم اس چیز پر یقین رکھتے ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، اور اس چیز کی گواہی قرآن پاک نے دے دی۔ اس سے آگے تو کوئی بات ہی نہیں۔ جب گواہی نہیں بھی تھی تو بھی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بس اگر محمد نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بس یہ ہے ہی ہے۔ تو اس طرح کا یقین اگر ہم اپنے اندر بھی پیدا کریں گے تو ہی ہم اللہ کو پیارے ہوں گے انشاءاللہ۔ یعنی کہ سب سے پہلا لیسن کیا ہو گیا ہمارا، امپاسبل کو پاسبل کرنے کی گواہی، ٹھیک ہے۔ پھر ہم نے مطلب ہم غیب پہ ایمان لے کے آئے، اللہ تعالیٰ کو قادر مطلق مانا کہ وہ رب ہے، پھر غیب پر ایمان لائے وایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تبھی تو ان کو ڈیوائن پروفٹ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا بھی دیکھی، دنیا کے پچھلے ماضی کے سارے معاملات اللہ نے ان کو مشاہدہ کروائے، آنے والی زندگی، آنے والی لائف آفٹر ڈیتھ کے معاملات مشاہدہ کروائے، وہ سارے مشاہدات آیت میں سے طرح آ رہے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ دیکھیں کتنی پیاری بات ہے، ایک وہ میٹنگ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ جو کہ انسان اللہ تعالیٰ سے کرنا چاہتا ہے، اور ایک وہ میٹنگ ہے جو اللہ تعالیٰ انسان سے کرنا چاہتا ہے، اور انسان بھی کیسا، اب جیسا۔ اب مطلب سرونٹ آف اللہ آلمائٹی از دا گریٹسٹ اسٹیٹس آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا خادم ہونا، نوکر ہونا کتنا بڑا رتبہ ہے، اور اس رتبے کے اوپر اپنے محبوب کو اللہ پاک نے بٹھایا ہے۔ اور خصوصاً اس آیت میں عبد کا لفظ بھی اسی لیے استعمال ہوا، ورنہ بہت ساری جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی رسول کر کے بلایا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو کتنا پیار، کتنا پیارا رشتہ ہے یہ والا، کتنا پیارا اللہ تعالیٰ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ان کو بلایا اوپر اپنے پاس، ان کو مشاہدات، نشانیاں دکھائیں۔ پھر ان کے سفر میں مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ کے جو سفر میں جو ان کے پوائنٹس تھے جہاں پہ وہ رکے، مطلب وہ سب چیزیں دکھائیں، وہ پچھلے زمانے، گزرے ہوئے زمانے کی نشانیاں دکھائیں۔ پھر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبادت کا وہ لیول دیکھیں کہ اس قدر عاجزی اور اس عاجزی کے مقام میں بھی ٹاپ۔
اور ہم لوگوں کو اس سے یہ سیکھنا ہے کہ ہمیں جب اللہ کی عبادت کرنی ہے تو ہماری عبادت میں کتنا عاجزانہ پن ہونا چاہیے. ہمیں ہر چیز توکل اللہ کرنی چاہیے. ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے. ہم اللہ تعالیٰ کے اوپر اپنے سارے مشکل سے مشکل معاملات اللہ کے ذمہ لگائیں اور اس کے بعد ہمیں ریلیکس ہو جانا چاہیے کہ اللہ خود ہی سنبھال لے گا ان سارے معاملات کا. اس قدر اپنی عبادت کو پیور پاک کرنے کی ہم سب لوگوں کو ضرورت ہے. آیت میں آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ کے ارد گرد کی جگہ پہ برکت دے رکھی ہے. اب یہ برکت دینی اور دنیاوی دونوں راستوں سے ہے. اب جو دنیاوی راستہ دنیاوی بات وہ کیا ہے؟ اب یہ دیکھیں کہ اس کے ارد گرد اللہ پاک نے بہت زیادہ مطلب نہریں، زرخیزی، گرینری رکھی ہوئی ہے. مطلب بہت برکت ہے، پھل پھول. اور ابھی آپ اسی طرح تھوڑا سا کمپیریزن کریں کہ مکہ مکرمہ میں اللہ پاک نے دیکھیں وہ اتنی فرٹائل نہیں ہے، وہ ڈرائی لینڈ ہے، بیرن لینڈ ہے. اور دوسری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ یہ جو ایریا ہے نا، مطلب روحانی طور کے اوپر دیکھیں کہ اس ایریا کا ایک حصہ بھی ایسا نہیں ہے جہاں پر کسی پیغمبر نے نماز نہ پڑھی ہو. یعنی کہ اس ایریا کے اوپر اللہ تعالیٰ کی اوپر کی برکت ہے، خصوصاً برکت ہے اس معاملے میں کہ یہاں پر تمام انبیاء آئے. ان انبیاء نے اپنا وقت گزارا. مطلب ان کی انبیاء کی برکتیں اس جگہ پر پائی جاتی ہیں. اتنی پیاری یہ زمین ہمیں ہونی چاہیے، اس قدر خوبصورت، اس قدر پیاری، جان سے پیاری یہ زمین ہونی چاہیے جہاں پہ اتنے انبیاء کا مسکن رہا ہے. ایک اور بڑا امپورٹنٹ اور بڑا پیارا سا پوائنٹ ہے اس معاملے میں کہ دیکھیں کہ آفٹر ایوری ہارڈ شپ دیر از ایز. اب اس کی بھی بہت بڑی اگزامپل دکھائی گئی ہے، بتائی گئی ہے. آپ جانے سے پہلے، معراج کے واقعے سے پہلے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے جو اپنے قبیلہ نے کتنا تنگ کیا، کتنا پریشان کر کے رکھا ہوا تھا جب وہ مکہ میں تھے. پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی ڈیتھ ہو گئی، ابو طالب رضی اللہ عنہ کی ڈیتھ ہو گئی، پھر طائف کے تو ان لوگوں نے اتنا پریشان کیا. ابھی تبلیغ میں ان کو اتنی ہارڈ شپ آ رہی تھی، مگر اس ہارڈ شپ کے باوجود انہوں نے اس چیز کا سٹینڈ لیا اور وہ ایک مستحکم طریقے سے کھڑے تھے اور دین کی تبلیغ کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی ساری گریف اور سفرنگ میں سے اتنا پیارا کمفرٹنگ گفٹ دیا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے معراج کی سیر کروائی. اب اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ دیکھیں ہر مشکل کے بعد اللہ تعالیٰ آسانی دیتا ہے. تو ہمیں صرف تھوڑا پیشنس شو کرنا ہے اس آسانی کو لینے کے لیے. اگر ہم امپیشنٹ رہیں گے تو ہمیں وہ مشکل جو ہے ہمارے لیے عذاب بن کے آئے گی نا. ابھی آپ یہ دیکھیں فلسطین کے مسلمانوں پہ پچھلے کتنے دنوں سے جس مشکل سے وہ گزر رہے ہیں، ان کا پیشنس لیول چیک کریں. انہیں آج بھی جا کے پوچھیں نا تو وہ آج بھی یہی کہیں گے کہ الحمدللہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس امتحان میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، یا ہم ہو رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. آپ ان کا توکل اللہ دیکھیں اور اس توکل اللہ کی ہمیں کس قدر ضرورت ہے. ہمیں جتنی مرضی سختی آئے، سختی انسان کو اسٹرانگ بنانی چاہیے، نہ کہ آپ ڈپریشن میں چلے جائیں. ہمارا مذہب ہمیں یہ اسٹرینتھ آف برین اینڈ ہارٹ سکھاتا ہے. معراج پہ جا کے اللہ تعالیٰ کے پاس سے کتنا پیارا گفٹ اللہ لے کے آئے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، نمازوں کا. اس کا مطلب ہے کہ نماز ہمارے لیے کتنی امپورٹنٹ ہے. فور موسٹ امپورٹنس نماز کی ہے کہ آپ نماز جو ہے وہ پڑھیں، اور وہ نماز یہ سوچ کے پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا تحفہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. پھر مسجد اقصیٰ جب پہنچے ہیں، وہاں پہنچ کے اللہ تعالیٰ نے ان سے امامت کروائی ہے باقی سارے انبیاء اکرام کی. اور مطلب آپ یہ اس معراج کو سوچیں کہ اس وقت دنیا میں جتنے مذاہب ہیں وہ سب مذہب جس رسول کو مانتے ہیں، مطلب ان سب چیز کو نلیفائی کر کے صرف اور صرف ایک قبلہ رخ بتایا ہے، اور وہ قبلہ رخ دین اسلام ہے جس تک پہنچنا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وایا سے. یعنی کہ صرف ابھی ایک ہی راستہ ہے جس پہ ہم سب لوگوں نے چلنا ہے. اور ابھی ہماری امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ ہم کس کی امتی ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. اب بینگ ہز امتی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم باقی سب کو یہ تبلیغ کریں، ان کو اس ایک قبلے کی طرف لے کے جائیں. ابھی آپ دیکھیں کہ مسجد الاقصیٰ کا رتبہ کتنا اونچا ہے، آپ اس کی اہمیت کو جج کریں. اور اس اعلان نے قیادت کو کہ وہ اعلان مکہ مکرمہ میں نہیں ہوا، خانہ کعبہ پہ نہیں ہوا، مسجد اقصیٰ میں ہوا، کیونکہ وہ تمام انبیاء اکرام کا ہب تھا. تمام انبیاء اکرام اسی سرزمین پر پائے جاتے تھے، وہیں کسی نہ کسی طرح ان کا مسکن رہا، عبادات رہیں. اسی جگہ پر امت مسلمہ کو اس رات متولی کرا دیا گیا کہ اب ذمہ داری ان کے سر پہ پڑتی ہے اس دین کو آگے لے کے جانے والی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمارے اوپر کتنی بڑی رسپانسبلٹی ہے جو ہم سب نے کیری کرنی ہے. اب ہم اسے کیسے کیری کریں گے؟ ایک تو ہم خود دین کے راستے کے اوپر چلیں، ٹھیک ہے، اور ساتھ میں جو نیگیٹو اپوزٹ فورسز ہیں ان کے اگینسٹ کھڑے ہوں. ابھی جو فلسطین کے مسلمان کر رہے ہیں وہ بالکل راہ راست پہ چل رہے ہیں. ابھی فلسطین کے مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں مارنا ہے مار دو، ٹھیک ہے، ہم مر کے بھی اللہ کے پاس، کیونکہ ہم اسلام کی خاطر لڑ رہے ہیں. انہوں نے کوئی ایسی
مصالحت نہیں کی، کوئی درمیانی راستہ نہیں اختیار کیا، وہ کفار کے خلاف کھڑے ہیں، ان کے اگینسٹ کھڑے ہیں. انہوں نے کہا ہمیں اپنی سرزمین نہیں دینی، ہمارے بچے لے لو، ہمارا گھر لے لو، ہمیں لے لو، لیکن ہم اپنا راستہ نہیں چھوڑنے والے. تو بحیثیت مسلمان اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہم وہاں پہنچ نہیں سکتے، لیکن وہاں کے لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں، دعائیں کر سکتے ہیں ان کے لیے. ٹھیک ہے، اب مدد کتنی امپورٹنٹ ہے آپ یہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ ہم مسجد اقصیٰ نہیں جا سکتے، وہاں نماز پڑھنے کا اتنا زیادہ ثواب ہے، ہم وہ اویل نہیں کر سکتے، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ وہاں پر، یہ حدیث میں ہے، ہم نے کہا کہ وہاں پر جو ہے مسجد میں دیا جلنے کے لیے پیسے دے دیے جائیں، وہاں تیل پرووائڈ کر دیا جائے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ امداد کتنی ضروری ہے، معلوم متا سے ان کی امداد کی جائے، جو کہ ہمارا آج کا پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کا سب سے بڑا ایلیمنٹ آتا ہے اس آیت کے وایا سے. پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم لوگوں کے، ہمارے پاس نا، امت مسلمہ کے پاس یہ لاسٹ اپرچونٹی ہے اپنے آپ کو نا پاس کروانے کے لیے. جو صاحب استطاعت ہیں وہ بجائے شاپنگ کرنے کے اور آج کل کے اتنے مشکل حالات کے اندر اپنا پیسہ اپنے پہ ضائع کرنے کے بجائے ان کو یہ چاہیے کہ وہ یہ پیسہ اس دین کے کام کے لیے استعمال کریں، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کریں، یا ہر اس مسلمان کی مدد کریں جس کو اس پیسے کی ضرورت ہے دین کو پھیلانے کے لیے، تاکہ ہمارے اس پیسے کا جو اصل مقصد ہے وہ بھی پورا ہو اور ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی پاس ہوں. ہمیں یہ شاپنگز، بازار کی خریداری، یہ سب چیزیں چھوڑ کے نا اصل مقصد کی طرف بھی فوکس کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مقصد میں پورا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور عقل اور شعور عطا فرمائے کہ ہمیں اپنا پیسہ اصل کہاں خرچ کرنا ہے. جزاک اللہ خیر.